پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے نوشکی میں قومی شاہراہ پر بس کے راستے میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں 7 افراد جاں بحق اور 30 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے سیکورٹی عہدیداروں کے حوالے سے خبر دی ہے کہ بس نوشکی سے تفتان کی جانب جا رہی تھی کہ راستے میں دھماکہ ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مزید کارروائی شروع کر دی، جبکہ ریسکیو حکام کی جانب سے جاں بحق اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ دھماکے کے بعد نوشکی کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اسپتال ذرائع کے مطابق دھماکے میں 7 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہو گئے، جبکہ زخمیوں میں سے 3 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ایس ایچ او ظفر بلوچ کے مطابق بس پر حملہ مبینہ طور پر خودکش لگتا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نوشکی دال بندین شاہراہ پر بس کے راستے میں دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ چند دن پہلے بلوچستان میں ہی ایک مسافر ٹرین کو ہائی جیک کر کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا، جس میں درجنوں مسافر جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے، جبکہ 30 سے زیادہ دہشت گرد سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں مارے گئے تھے۔ یمن کے دارالحکومت صنعا پر امریکہ اور برطانیہ کے وحشیانہ حملوں کے بعد، جن میں درجنوں بے گناہ شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں، یمنی اعلیٰ سیاسی کونسل نے واضح کیا ہے کہ ان حملوں کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ اور برطانیہ نے صنعا اور دیگر یمنی شہروں پر وحشیانہ حملے کیے ہیں، جن میں درجنوں بے گناہ شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانا امریکہ کی ناکامی کا ثبوت ہے، لیکن یہ کارروائیاں غزہ کی حمایت سے دستبردار ہونے کا سبب نہیں بنیں گی۔ اس سے پہلے یمن کی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ امریکہ کے فضائی حملے ایک خود مختار اور آزاد ملک کے خلاف کھلی جارحیت ہے۔ یمنی حکومت کے ترجمان عبدالسلام نے مزید کہا کہ یہ جارحیت غزہ پٹی کے خلاف صہیونی حکومت کے ظالمانہ محاصرے کا سلسلہ جاری رکھنے کی ترغیب ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے یمنی عوام کو یقین دلایا ہے کہ جارح قوتوں کو سخت اور دنداں شکن جواب دیا جائے گا۔ ایک بیان میں یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل آخرکار شکست کھائیں گے، جیسے انہیں طوفان الاقصی آپریشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کے خلاف اپنی ذمہ داری ادا کرے، کیونکہ ان کے نتائج پوری دنیا پر پڑیں گے۔ یمنی اعلیٰ سیاسی کونسل نے واضح کیا کہ یمن کی سمندری کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا اور وہاں انسانی امداد نہیں پہنچ جاتی۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے خبردار کیا کہ امریکہ کے فضائی حملے کے بعد بحیرہ احمر میں کشیدگی مزید بڑھے گی اور بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی سلامتی کے لیے سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس درمیان صہیونی حکومت یمن کی تحریک انصار اللہ یمن کی جوابی کارروائی کے قوی امکان سے سخت خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ صہیونی اخبار یدیوت آہرونوت نے صنعا اور دیگر یمنی شہروں پر امریکہ اور برطانیہ کے تازہ حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یمن کے خلاف امریکہ کے فضائی حملوں کے بعد اسرائیلی حکومت کو انصار اللہ کے میزائلی حملوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ مزاحمت کے ہتھیاروں کے بارے میں کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی اور ہم ہر صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ حماس کے سینئر رہنما باسم نعیم نے زور دے کر کہا کہ ان کی تنظیم ہر صورتحال کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور غاصبانہ قبضے کے خاتمے اور خود مختار فلسطینی ملک کی تشکیل سے قبل مزاحمت کے اسلحے کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ غزہ سے حماس کے خاتمے کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ سخت وہم میں مبتلا ہیں۔ باسم نعیم نے
الجزیرہ ٹی وی چینل سے ایک انٹرویو میں کہا کہ غزہ سے مزاحمت کے رہنماؤں کا انخلا ایسی ریڈ لائن ہے جس پر ہم کسی بھی صورت میں گفتگو نہیں کر سکتے، اور ہم نے اپنا فیصلہ واضح طور پر سنا دیا ہے کہ ہم صہیونی حکومت سے براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے۔ حماس کے رہنما نے بتایا کہ امریکہ سے براہ راست رابطہ مثبت رہا ہے اور اس سے حماس کو اپنے موقف کو شفافیت کے ساتھ بیان کرنے کا موقع ملا ہے۔ باسم نعیم نے کہا کہ نیتن یاہو امریکہ کے ساتھ رابطے کو اپنے تک محدود اور ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ امریکہ میں حماس سے رابطے کے الزام میں گرفتار ہونے والے محمد خلیل کے بارے میں حماس کے اس سینئر رکن نے کہا کہ محمود خلیل کا حماس سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شمالی مقدونیہ کے ایک نائٹ کلب میں بھیانک آگ لگ جانے سے 50 سے زیادہ افراد جل کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ شمالی مقدونیہ کے وزیر داخلہ پنچے ٹوشکووسکی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ آتش زدگی کا یہ واقعہ ملک کے ایک جنوبی شہر کوچانی میں آج اتوار کو الصبح پیش آیا۔ اس واقعے میں اب تک 59 افراد کی ہلاکت جبکہ 155 دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ شمالی مقدونیہ کے وزیر داخلہ کے مطابق ایک مقامی پاپ گروپ کے کنسرٹ کے دوران یہ آگ مقامی وقت کے مطابق رات 2:30 بجے پر بھڑکی۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کی طرف سے فائر ورکس کے استعمال کے سبب چھت نے آگ پکڑ لی۔ شمالی مقدونیہ کے وزیر داخلہ پنچے ٹوشکووسکی کے مطابق پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے، تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ یوکرین جنگ میں تیزی سے بدلتے حالات کے تحت اس ملک کے 3 شہروں میں یورپی فوجیوں کی تعیناتی کا امکان بڑھ گیا ہے، جس سے جنگ میں شدت کا خدشہ ہے۔ خبروں کے مطابق نام نہاد امن فوج یوکرین روانہ کیے جانے کی فرانس اور برطانیہ کی مشترکہ تجویز آخری مرحلے میں ہے، اور برطانیہ اور فرانس کے سربراہان مبینہ مائلن اتحاد کے لیے 37 ملکوں کو متحد کر کے یوکرین کی سیکورٹی کی یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میکرا نے گزشتہ شب ایک انٹرویو میں کہا کہ یوکرین کے لیے امن فوج بھیجنے کی تیاری کرنے والے یورپی ملک یہ کام روس کی منظوری کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین ایک خود مختار ملک ہے، اور اگر وہ اتحادی فوج کو اپنے ملک میں بلاتا ہے تو اس کا روس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس کام کو منظوری دے یا نہ دے۔ اس سے پہلے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے خبردار کیا تھا کہ یوکرین میں نیٹو کی فوجوں کی کسی بھی پرچم اور عنوان کے تحت موجودگی روس کے لیے ایک خطرہ شمار ہوتی ہے، اور ماسکو اسے کسی بھی حالت میں قبول نہیں کرے گا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے بھی گزشتہ شب بتایا کہ 20 مارچ کو فوجی حکام برطانیہ میں اکٹھا ہوں گے تاکہ مغربی فوجیوں کے ہاتھوں یوکرین اور اس کے مستقبل کے تحفظ کے لیے عملی پروگرام تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ مغرب یوکرین کی دفاعی طاقت کو مضبوط بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے پہلے نیشنل انٹرسٹ جریدے نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم یورپی فوجیوں کو یوکرین بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ نیٹو کے منشور کی 5ویں شق کو استعمال کر کے نیٹو کے دیگر اراکین کو اس جنگ میں شامل ہونے پر مجبور کر سکیں۔ جریدے نے لکھا کہ لندن اس طرح سے یوکرین جنگ میں امریکہ کو شامل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں روس کے مستقل مندوب اولینوف نے لندن اور پیرس کے اس منصوبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یورپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے امن فوجی دنیا کے جنوبی ملکوں کے فوجیوں سے زیادہ مناسب ہیں، البتہ اگر یوکرین میں امن فوجیوں کی ضرورت ہو۔ دریں اثنا یوکرین کے صدر زیلنسکی نے یورپی ملکوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کے لیے